علمی پوائنٹ نمبر 1، جو لوگ اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے خودکشی کی، اسی کی پلی لیتے ہوئے پھر وہ طارق جمیل صاحب کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بیٹے کی انہوں نے تربیت کی تھی، پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے گھر کی حالت یہ ہے. یہ بات جو ہے وہ مذہبی طبقے کی طرف سے بھی اٹھائی گئی، لبرلز کی طرف سے بھی اٹھائی گئی، چونکہ انہوں نے کنکلوڈ کر لیا کہ بچے نے خودکشی کی ہے. میں کہتا ہوں جی یہ مقدمہ درست بھی ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے، تب بھی کسی شخص کو اس کی اولاد کی وجہ سے یا اس کے قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے تختہ مشق نہیں بنایا جا سکتا. قرآن میں واضح یہ فتویٰ ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی. یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے. اگر اس قانون کو مان لیا جائے کہ کسی شخص کے برے اعمال کا ذمہ دار اس کا والد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا ذکر کیا کہ وہ تو حالت کفر میں مرا. الٹا جب نوح علیہ السلام نے اس کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے، اور تو جاہلوں میں تو شامل نہ ہو. تجھے تو پتہ ہے کہ وہ تیری اولاد ضرور تھا، بیگوٹن سان تھا، لیکن اس کے اعمال وہ نہیں تھے، کفر کی حالت میں مرا. تو نوح علیہ السلام کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا کہ ان کا بیٹا کفر کی حالت میں مرا تو اب وہ مجرم ہے. اسی طریقے سے سورہ التحریم میں آیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں وہ کافرہ مری، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے نیک بندے بھی اللہ کے مقابلے پہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مری ہیں. تو کیا اب حضرت نوح یا حضرت لوط علیہ السلام کو بلیم دیا جا سکتا ہے کہ آپ کے عقد میں رہنے والی عورت کفر کی حالت میں کیوں مر گئی ہے؟ تو یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے کہ کسی شخص کی برائی کا وبال اس کے والد کے اوپر ڈال دیا جائے. ہاں اللہ نے یہ جج کرنا ہے کہ تربیت کیا کی تھی، وہ اللہ کو پتا ہے، لیکن ونس کوئی کام کر لیتا ہے نا تو اس کو آپ کسی کی تربیت کے ساتھ جوڑنے کا کوئی رائٹ نہیں رکھتے. یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے جو لوگوں نے اڈاپٹ کی. اس طریقے سے اگر آپ کورولریز بنانا شروع کریں تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. لہذا علمی پوائنٹ نمبر 1 میں ہم اس چیز کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی برائی کا وبال اس کے والد کے اوپر یا والدہ کے اوپر ڈال دیا جائے. ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے قیامت والے دن خود ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قاتلین حسین کا جو سرغنہ تھا وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح قادسیہ جنہوں نے پرشین امپائر کو گرایا سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی عمر ابن سعد کی یہ تربیت کی ہوئی تھی سعد ابن ابی وقاص نے؟ نہیں، وہ اپنے اعمال کا خود جواب دے. اور یہاں تو یہ مسلمان بھی تھا. چلیں پیغمبروں کے کیس میں تو میں نے آپ کو ایکسٹریم کفر والی مثال دی، یہ تو مسلمان تھا، لیکن وہ اپنے اعمال کا جواب دے خود ہے. اور اس کے کرتوت اس طرح کے سعد ابن ابی وقاص کو اپنی زندگی میں نظر آ گئے تھے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ دعوت ہی دے سکتے تھے، نگاہ مار کے اس کا دل تو نہیں بدل سکتے تھے. ہاں یہ بابا ہی کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں ہر چیز سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ انہوں نے آپ کو جھوٹا دین بتایا کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ نگاہ مار کے دل بدل دیتے ہیں. بھئی پیغمبر تو اپنی اولاد کا دل نہیں بدل سکے، سعد ابن ابی وقاص تو اپنے بیٹے کا دل نہیں بدل سکے، تو باب شاہی کوئی نہیں. ہاں ہر چیز سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ باب شاہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عامر بن سعد کہتا ہے کہ وہ اپنے کھیتوں میں تھے
اتنے میں ان کا یہ دوسرا بیٹا عمر ابن سعد اونٹ پہ یا گھوڑے پر سوار ہو کے سامنے سے آیا، تو سعد ابن ابی وقاص نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ اے اللہ، اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ابھی کربلا ہوئی نہیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کیونکہ سعد ابن ابی وقاص تو 56 ہجری میں فوت ہو گئے، کربلا ہوئی ہے 61 ہجری میں۔ تو اگر ان کی زندگی کا آخری واقعہ بھی ہو یہ، تب بھی ایٹ لیسٹ یہ 5 سال پہلے بات ہے واقعہ کربلا سے۔ اور وہ جیسے ہی سواری سے اترا، وہ کہتا ہے ابا جان دیکھیں، لوگ تو خلافت کے معاملے میں تگودو کر رہے ہیں اور آپ ادھر اپنے کھیتوں میں مصروف ہیں، آئیں آپ بھی کوئی حکومت کا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو غصہ آتا ہے، وہ اس کے سینے کے اوپر گھونسا مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جو متقی ہو، دنیا سے زہد رکھنے والا ہو اور گوشہ نشینی کی زندگی گزار دے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بجائے ایسے شخص کے کہ جو حکومتی عہدہ سنبھالے۔ یہ گوشہ نشینی سے مراد وہ جنگلوں کے پتے کھانا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جو 40 سال تک جنگلوں کے پتے کھاتے رہے۔ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا جاتے تھے تو ان کی بیوی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی۔ آپ کے بابے کئی سال تک کچھ کھائیں پیئے نہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے غار حرا جائیں تو گھر سے اپنا کھانا لے کے جائیں۔ تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب جھوٹ بولا ہے تم لوگوں نے۔ ہر واقعے سے، ہر آیت سے، ہر حدیث سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔